کہا جاتا ہے کہ جب شداد نے اپنی جنت بنوانی شروع کی تو اسے بہت زیادہ دولت کی ضرورت پڑی۔ تب اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پوری سلطنت میں جس بھی شخص کے پاس سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ ہو اسے چھین لے اور ان سب کا استعمال عالیشان جنت بنانے میں کرے۔ پھر کیا تھا، جیسے ہی یہ فیصلہ پوری سلطنت میں پھیلا تو لوٹ مار شروع ہو گئی۔ کسی کے ہاتھ کے کنگن، کسی کے کان کی بالی، کسی کی انگوٹھی، کسی کا ہار چھین کر جنت کے نرماण میں لگانا شروع کر دیا گیا۔ انہی سب میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی جس نے اپنی بیٹی کو شادی میں تحفہ دینے کے لیے گہنا رکھا ہوا تھا۔ ظالم شداد کے سپاہیوں نے اس بڑھیا سے اسے چھین لیا۔ ایسا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت نے بد دعا کی، اے اللہ، جس طرح اس نے میرے ارمانوں کو اپنی خواہشوں کے قدموں تلے روندا ہے، تو بھی اس کے منصوبے کو مٹی میں ملا دے۔ آہ کو عمر نہیں لگتی اثر ہونے کے لیے۔ وہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جب جنت بن کر تیار ہوئی تب شداد بڑے عالیشان لشکر کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، وہاں پہلے سے ایک شخص کی شکل میں موت کا فرشتہ کھڑا تھا جو شداد کی جان لینے کے ارادے سے آیا تھا۔ شداد نے اس سے بڑی منت خوشامد کی کہ ایک بار اسے جنت دیکھ لینے دے، پھر روح نکال لے، لیکن موت کہاں کسی کو مہلت دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شداد کی روح نکلی تو اس کا ایک پیر جنت میں اور دوسرا جنت کے باہر تھا۔ اب جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب شہنشاہوں کے تخت بد دعا سے الٹ کر نست و نابود ہو گئے، جس کا فقط کتابوں میں اتہاس باقی ہے، تو ہم جیسے بے حد معمولی لوگوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے کسی کی بد دعا سے بچتے رہا کریں۔